اور جب آدمی نے اپنی بیٹی کہاں دینی ہوتی ہے کہیں، تو وہ اچھی جگہ اور اچھا بچہ تلاش کرتا ہے یا برا تلاش کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، کسی کو بیٹا بنانا ہے، اور بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ساری زندگی کے لیے دے دینا ہے، تو کوئی اچھا آپ رشتہ تلاش کریں گے یا اپنی بیٹی کی زندگی اور آخرت برباد کرنے کے لیے کسی منافق اور کسی برے شخص کے ساتھ اس کی شادی کریں گے؟ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں فضیلت الشیخ استاد الحدیث حضرت الاستاذ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ، آپ احباب کے سامنے خطاب فرماتے ہیں حضرت الاستاذ حافظ محمد شریف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ گرامی قدر ہمارے محترم بیٹے اور بھائی مولانا حافظ محمد شریف شاکر صاحب، اللہ عز وجلال ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور اس علاقے میں پورے شہر میں ان کی جتنی کوششیں اور جہود ہیں اللہ عز وجلال ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کی زندگی کو مبارک بنائے، اور ان کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور دوسرے جو گرامی قدر سامعین ہیں اور میرے عزیز بیٹے اور بھائی اور بہت ہی لائق اکرام و تکریم مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یاد رکھیے کہ اللہ ذو الجلال کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور بڑے بڑے احسانات ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان کہ جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خوبصورت بنی اور اللہ ذو الجلال آخرت بھی خوبصورت بنائے، وہ سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول، آخری پیغمبر بنایا، اور ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم کلمہ پڑھ کر ان کی امت میں شامل ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف اور سعادت ہے کہ اللہ عز وجلال نے ہمیں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور ہماری دعائیں، ہماری امیدیں اور ہماری اللہ عز وجلال سے التجائیں بھی ہیں
کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے لیے ان کی شفاعت اور ان کی رفاقت نصیب فرمائے، اور ان کی محبت میں ہمیں اللہ عز الجلال جنت الفردوس میں ان کے قدموں میں جگہ دے۔ دوسرا بڑا احسان ہمارے اوپر اللہ عز الجلال کی طرف سے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی اللہ عز الجلال کی کتاب مبارک ہے، اور ایسا یہ مجسمہ برکت و رحمت ہے کہ یہ کتاب جہاں سے بھی گزرے اور جو شخص بھی اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کا خادم بن جائے، خواہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے ذریعے، قرآن مجید کو پڑھانے کے ذریعے، قرآن مجید کی خدمت کے ذریعے، اور قرآن سے محبت کے ذریعے، اور قرآن مجید کو نمازوں میں، تہجد میں، تراویح میں اس کی تلاوت کے ذریعے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے تو اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی اور اس سے بڑی اس کی عظمت اور کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے الرحمن، سورت الرحمن۔ یہ کس بارے میں ہے؟ ہمارے جو حفظ کرنے والے ہیں یا قرائے کرام تو جانتے ہی ہیں، لیکن ہمارے جو بزرگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ، 5 دفعہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا شرف عطا کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کس بارے میں ہے سورۃ الرحمن؟ کیوں بزرگوں؟ ہے جی، آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اوپر دیکھ کر بھی نہیں پڑھا؟ قاری صاحب یہ بڑوں کو بھی شاگرد بنا؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ ویسے عام طور پر ہم نا جو مدارس کھولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی یہ بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں بڑوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قرأت اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک کلاس ان بابوں کی بھی لگائیں، ان بڑوں کی بھی لگائیں کہ جن کو بچپن میں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا یا کوتاہی سے وہ نہ پڑھ سکے، تو وہ بڑی عمر میں بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بڑا آسان بنایا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں قرآن پڑھ لیا، یاد کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر عمر تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو پھر ہم نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی ہے۔ یہ اصل میں ہماری اس پر توجہ نہیں، ہماری اس پر یہ محنت نہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، سعودی عرب میں قصیم کے علاقے میں ایک خاتون، وہ 80 سال کی تھی، 80 سال کی۔ تو ہمارے بابے ہیں نا بڑی عمر کے، ان سے کہتے ہیں نا کہ سورۃ فاتحہ
تو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سورت یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، بس ساری زندگی سورت قل هو اللہ احد کے اوپر ہی ہمارا گزارا ہوتا ہے، اور کوئی صورت یاد کرنے کی نہ کوشش، نہ محنت اور نہ ہی توجہ، باقی کاموں میں بڑے تیز ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ہر روز 2 3 آیات یاد کرنے کا اگر معمول بنا لیں نا، تو چند سالوں کے بعد وہ بڑی عمر میں بھی قرآن کے حافظ بن جاتے۔ لیکن ہماری کوئی توجہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑے محترم اور ہماری جماعت کے بڑے خادم شیخ محمد اسحاق صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ آپ کو سورۃ اخلاص کے علاوہ اور کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کتنی صورتیں، کتنے پارے یاد ہیں؟ تو کیوں نہیں آپ نے یاد کی؟ اچھا، یہ ہمارے نا بڑے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں پوچھا، میں نے صرف توجہ دلانے کے لیے کہ جب ہمارے اپنے دوست اور ساتھی، یہ ہماری کوتاہی ہے نا کہ ان سے ملتے ہوئے ہمیں 30 سے 35 یا 40 سال کے قریب ہونے والے ہیں، اور دین کا بڑا شوق۔ اگر ہم آج سے 40 سال پہلے جب ان کو ملے تھے، اس وقت ان کو کہتے کہ شیخ صاحب جب مہینے کے بعد ملے نا تو آدھا پارہ آپ نے یاد کر لینا، تو یہ اب تک قرآن کے حافظ بن جاتے۔ لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، کھانا بھی کھا لیا، چائے بھی پی لی ہے جی، اور ہر درس میں شریک بھی ہو گئے، لیکن ہم ہی اس میں کوتاہ کار رہے کہ ان کو سختی سے اس طرف لگایا نہیں۔ یہ ہماری کوتاہی۔ بس مل لیا، خوش ہو گئے، کھا پی لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ 80 سال کی خاتون قصیم کے علاقے میں، اس نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا اور پورے قرآن کی حافظ بن گئی، حافظہ بن گئی۔ اخباروں میں چھپ گیا کہ 80 سال کی خاتون ہے، اور قرآن سے محبت ہوتی ہے نا، اصل میں ایک چیز سے محبت ہوتی ہے بھائیو، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو چھوڑتا نہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، جس کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب یہ اخباروں میں چھپا تو یہ سعودی عرب کے موجودہ جو بادشاہ ہیں شیخ سلمان بن عبدالعزیز، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی دے، ان سے پہلے جو ان کے بڑے بھائی تھے شاہ عبداللہ، انہوں نے اخباروں میں پڑھ لیا کہ ایک 80 سال کی خاتون نے قرآن مجید کو زبانی یاد کی، تو وہ ریاض سے چلے اسپیشل صرف اس خاتون کی زیارت کے لیے اور اس سے دعا کروانے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہمارے گھر میں بادشاہ ہے وقت کا، سعودی عرب کا بادشاہ، تو ہم کوئی مطالبہ کر لیں، کوئی اچھا مکان اگر تحفے میں دے دے
یا کوئی اور چیز دے دے. اب وہ 80 سال کی خاتون ہے، اس نے کیا مانگنا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا کوئی آپ کی تمنا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کوئی تمنا نہیں، صرف ایک ہی ہے کہ جب میری موت بھی آئے تو میں قرآن کی تلاوت ہی کر رہی ہوں، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت. انہوں نے ان سے دعا کروائی اور واپس چلے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے قرآن کے فضائل پر بہت دفعہ درس سنا ہوگا. بہت علماء آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. یہ ہمارے بیٹے شریف شاکر صاحب جو میرے ہم نام ہیں، یہ علماء سے بڑی محبت، اپنے اساتذہ سے بڑی محبت اور دعوت اور تبلیغ کا ان کو بڑا شوق ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مشہور عالم یا خطیب نہیں ہوگا کہ جس کو انہوں نے بلا کر آپ کو اس کی زیارت نہ کروائی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی کتنے علماء آئے آپ کے پاس. تو میں کوئی خصوصاً میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ کو سنا سکوں. میں ایک ہی درد اور ایک ہی اپیل اور گزارش وہ آپ حضرات و خواتین کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مقصد یہ بنا لیں کہ ہماری محبت، ہمارا وقت، ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری زندگی یہ قرآن کی خدمت میں اور قرآن کی محبت میں گزرے گی. قرآن کی محبت میں، قرآن کی خدمت میں گزرے گی. اور اس سے بڑا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں بڑے فنون اور علوم ہیں. والدین کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا بچہ باہر چلا جائے، یورپ، امریکہ، UK میں جا کر پڑھے، وہاں سے ڈگری لے کر آ جائے. اور ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم. کہ میرا بچہ برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے اعلیٰ تعلیم، سب سے اعلیٰ وہ کون سی تعلیم ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ قرآن ہے. یہ مسلمان ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں کتنی کوئی ڈگریاں لے لے، PhD کر لے، ڈاکٹر اسپیشلسٹ بن جائے اور باہر سے بھی پڑھ کر آ جائے، لیکن اگر اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، تو وہ بالکل جاہل، اجڑ اور محروم شخص، بدقسمت ہے. اس لیے کہ عیسائیوں میں کوئی تھوڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. کیوں بھائی؟ بلکہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کا وہ اپنا یہاں پاکستان میں تو علاج نہیں کرواتے. وہ جن کو استطاعت ہے وہ کہاں جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے؟ کیوں جی؟ باہر جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں، جرمن جاتے ہیں، یا ان ملکوں میں جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے قابل اور سب سے پڑھے لکھے اور سب سے زیادہ ہماری بیماری کو دور کرنے کے ماہر یہ عیسائی اور یہودی ڈاکٹر ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن سب سے اعلیٰ تعلیم جو دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے،
جو ہماری اخلاقی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، اس سے بہتر اور کوئی علم نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال سب سے اعلیٰ ہیں، ہمارے خالق اور مالک ہیں، اسی طرح اس کا کلام، اس کی وحی، یہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سب سے اعلیٰ علم ہے، تو پھر جو قرآن کو سیکھے گا، سکھائے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بنائے گا، تو وہ شخص بھی سب سے اعلیٰ بن جائے، سب سے اعلیٰ بن جائے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وہ بھی ہماری طرح ایک ماں کے گھر پیدا ہوئے، دودھ پیتے رہے، بچپن گزرا، بکریاں چراتے رہے، تجارت کرتے رہے، جوانی آئی، اور پھر 40 سال کی عمر میں اللہ ذوالجلال نے ان کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک علم دیا۔ ان کا دنیا میں کوئی اور علم سکھانے والا کوئی استاد ہے؟ کیوں بھائی؟ یعنی ہمارے تو استاد ہیں نا، مثلا ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے رہے تو ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے پڑھا۔ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں نے تقریباً 7 سال پڑھا، اساتذہ سے سیکھا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے اعلیٰ علم کسی انسان سے سیکھا ہے یا اللہ ذوالجلال نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سکھایا ہے؟ دنیا کا کوئی آپ کا استاد نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جی فلاں سے یہ کلام پڑھاتے ہیں اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے کتنی جگہ پر چیلنج کیا کہ اگر یہ کلام کسی انسان کا ہو، کسی انسان کا ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو فصاحت و بلاغت کا یہ دور ہے اور بڑے بڑے شعراء کا دور ہے، تو آپ اس پورے قرآن کو چھوڑیں، ایک سورت کو چھوڑیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس قرآن جیسی ایک آیت آپ بنا کر لیں، ایک آیت۔ تو کوئی پیش کر سکا اس چیلنج کو؟ نہ اس دور میں کسی نے قبول کیا اور نہ قیامت تک کوئی قبول کرے گا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں نہ تم آج تک کوئی آیت بنا کر لا سکے اور نہ تم قیامت تک تمہیں مہلت ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکتے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے پوری دنیا میں زیادہ ہے نا بھائی۔ دنیا میں مسلمانوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اپنی آسمانی کتاب کو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے اور اپنی کتاب کے حافظ وہ زیادہ مسلمان ہیں یا زیادہ عیسائی ہیں؟ زیادہ کون ہے؟ مسلمان، زیادہ مسلمان۔ میں ایک دفعہ ہمارے شاگرد ہیں وہاں بریڈ فورڈ میں، انہوں نے ایک چرچ خرید کر مسجد بنائی،
ہمارے جامعہ سلفیہ سے فارغ ہیں اور ہمارے مرکز تربیہ میں بھی پڑھتے رہے، شریف اللہ شاہد، تو چرچ خرید کر، اچھا مسلمانوں نے کبھی اپنی مسجد بیچی؟ کیوں جی؟ آپ نے مسلمانوں کی کسی مسجد کے باہر یہ لکھا ہوا اشتہار دیکھا ہے کہ برائے فروخت، برائے سیل، کیا اس کو فار سیل کہتے ہیں انگلش میں؟ فار سیل، برائے فروخت آپ نے کسی مسجد کے باہر دیکھا؟ مجھے 5-6 دفعہ برطانیہ جانے کا موقع ملا ہے اور پورے برطانیہ میں درس اور خطبے اور ساتھیوں سے ملنے کا موقع ملا۔ کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں چرچوں کے باہر یہ اشتہار نہ لگا ہو فار سے، اور ہمارے مسلمان اس چرچ کو خرید کر مسجد میں بدل کر اسی کو مسجد بنا دیتے ہیں، اور وہاں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز گونجتی ہے اور قرآن مجید کی اس مسجد سے آواز آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے عبادت خانوں سے کتنی محبت ہے اور اپنی کتاب سے کتنی محبت ہے، اور ہم گئے گزرے مسلمان، کیا گئے گزرے مسلمانوں کو اپنے قرآن سے اور اپنی مسجد سے کتنی محبت ہے کہ ہماری جانیں بھی چلی جائیں لیکن ہم مسجد کو برائے فروخت یہ نہیں لگاتے۔ وہاں میں خطبہ تھا، بعد میں جو نئے مسلمان تھے نا، نئے مسلمان، بڑی تعداد میں وہاں غیر مسلم وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو وہ دین دیا ہے، وہ قرآن دیا ہے، وہ اسلام دیا ہے، اور وہ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کو رحمت للعالمین اور ایسا پیغمبر عطا کیا ہے کہ ان کی سیرت پڑھ کر، ان کی تعلیمات پڑھ کر، ان کی حدیث پڑھ کر وہ لوگ خود مسلمان ہوتے۔ تو وہاں پروگرام تھا کہ 9 مسلم کے اعزاز میں ایک تقریب تھی، تو وہاں کچھ انگریز لوگ جو پہلے عیسائی تھے اور بڑے اسکالر، پڑھے لکھے، اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، اور پھر وہ اسلام اور قرآن اور دین محمد کے مبلغ بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ چونکہ ہمارے وہاں مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، بریڈ فورڈ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی کوئی پاکستان کا علاقہ ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اکیلے شہر بریڈ فورڈ میں مسلمانوں کی مسجدوں کی تعداد کتنی ہے تو کیا اندازہ ہے آپ کو کتنی ہوگی؟ بریڈ فورڈ ایک شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، لندن تو بہت بڑا ہے جی، مانچسٹر بہت بڑا شہر ہے، یہ بریڈ فورڈ چھوٹا سا شہر، تو کتنی تعداد ہوگی؟ کیا اندازہ ہے؟ کیوں بھائی؟ 150 وہاں مسلمانوں کی مساجد ہیں، 150، اور بہت ساری مساجد وہ چرچ خرید کر مسجدیں بنائیں۔ تو خیر وہاں جب مسلمان بھی تھے اور 9 مسلم بھی تھے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔
کہ آپ کوئی نصیحت کریں. تو میں نے جو بھی میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، میں نے کچھ باتیں کی. تو میں نے یہ بات پوچھ لی. میں نے کہا کہ جتنے ہمارے بھائی اسلام میں آئے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آگے نا رمضان آنے والا تھا. میں نے کہا جی یہ ہم سے اعلیٰ ہے، جو ہم جدی پشتی مسلمان ہیں نا، جو نو مسلم ہو وہ ہم سے اعلیٰ ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے یہ موبائل شبائل بند کر دو نا بھائی. آپ لوگ ہیں قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ شیطانی چرخہ یہ ہر جگہ پہ گھسا ہوا ہے جی، بستروں میں بھی، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی اور درسوں میں بھی. تو میں نے کہا جی آپ ہم سے افضل ہیں. کس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے عیسائی یا یہودی ہو اور بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو جدی پشتی مسلمان کو تو اپنے عمل کا ایک اجر ملتا ہے اور 9 مسلموں کو ڈبل اجر ملتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا. تو آپ بھی 5 پڑھتے ہیں لیکن آپ کی کتنی ہوتی ہیں؟ 10. ڈبل اجر ہے نا. اگر ہمیں 5 کے بدلے 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے تو ان کو 5 کے بدلے کتنا ملے گا؟ 100 نماز کا اجر. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آمن بنبیہ ثم آمن بی، کہ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور پھر آپ فرماتے ہیں پھر اس نے مجھے بھی اللہ کا رسول مان لیا. یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ڈبل اجر ملے گا. وہ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ شاید پہلے میں نے کہا ابھی رمضان آ رہا ہے نا تو ہم کتنے روزے رکھیں گے؟ 29 یا 30. کیوں جی؟ تو ہمیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا اور آپ کو 60 روزوں کا ثواب ملے گا. آپ کا ڈبل اجر ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الحدید کے آخر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. خیر، دوسرا میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا یہ جو قرآن ہے نا یہ ایسا عظیم ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اعلیٰ علم اللہ کی طرف سے. کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا 2-4 اور ساتھیوں نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہوتا تو اس پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کے نام پر کوئی صورت ہے؟ کیوں جی؟ آپ کی بیٹی کے نام پر کوئی صورت ہے؟ کسی صحابی کے نام پر صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہماری جو ازواج مطہرات، ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، ان میں سے کسی کے نام پر صورت ہے؟ کسی کے نام پر. لیکن اگر اللہ نے خواتین میں سے کسی خاتون کے نام پر قرآن مجید میں پوری صورت اتاری تو وہ کس کے نام پر اتاری؟ سیدہ مریم. حالانکہ نہ وہ ہمارے پیغمبر کی بیوی ہیں، نہ ہماری امت میں ہیں جی، اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور ہمارے نزدیک وہ بڑی محترم ہیں.
اور صدیقہ ہیں، امہ صدیقہ، سچی اور کھری عورت اور ہر عیب سے پاک عورت۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا جی آپ لوگ جس قرآن کی توہین کرتے ہو، یہاں کے جو یورپ کے لوگ ہیں یا برطانیہ کے لوگ ہیں، قرآن مجید کو پاؤں تلے مسلتے ہو، کیا آپ کو ہوش ہے کہ اسی قرآن مجید میں ایک پوری سورت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، سیدہ مریم کے نام پر۔ اور آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے خطیب صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ کو بڑا خوبصورت انداز میں سنائیں گے۔ میں نے پوچھا کہ جتنے نو مسلم ہیں ان میں وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا، تو کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ تو میں نے کہا جو ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے جو جدی پشتی مسلمان آئے ہیں یہاں، وہ بتائیں کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ آتا ہے۔ تو 4 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، 4 آدمی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے قرآن زیادہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم غافل ہیں۔ قرآن سے محبت کریں، یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کی انتظامیہ کو بھی، اور ہمارے بھائی مولانا شریف شاکر صاحب کو، جنہوں نے قرآن مجید کے تحفیظ کا یہاں پروگرام بنایا کہ بچوں کو قرآن حفظ کروایا جائے۔ اور اللہ نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ پہلے بچے کو قرآن حفظ کروانے کے لیے اپنے گھر سے بڑی بڑی دور چھوڑنا پڑتا تھا۔ کیوں جی؟ بڑی بڑی دور جانا پڑتا۔ تو اب آپ کے محلے میں ماشاءاللہ، آپ کے گھروں میں، آپ کی گلیوں میں قرآن مجید کے حفظ کے مدارس کھلیں۔ آپ کو کسی دوسرے شہر، بلکہ شہر سے دور بھی، اپنے گھر سے دور نہیں جانا پڑتا۔ تو کیا یہ آپ کے لیے سعادت نہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بنا دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کا نور اور روشنی یہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے اخلاق میں آ جائے، ہمارے عقیدے میں آ جائے۔ حقیقت ہے کہ اگر سارے مسلمان قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، تو یہ جتنی فرقہ واریت اور جتنے گروہ مسلمانوں کے اندر بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو آسمانی تعلیم ہے وہ یا تو قرآن مجید ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ تو میں نے آیت یہ پڑھی تھی کہ آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ آپ خوش رہو۔ یہ قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم جو ساری زندگی لگا کر پیسہ اور کوٹھیاں اور کاریں اکٹھی کرتے ہو، قرآن کی ایک آیت اگر پلڑے میں ڈال دی جائے اس کا اجر اور ثواب، اور یہ ساری دنیا کی دولت دوسرے پلڑے میں ڈال دی جائے تو قرآن کی ایک آیت وہ زیادہ قیمتی اور زیادہ مبارک ہے پوری دنیا کی دولت سے۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ عز الجلال ساری مخلوق کی الگ الگ صفیں بنا دیں گے. یہ مجرموں کی صفیں ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں اور مجرموں تم الگ ہو جاؤ. یہ نبیوں کی صفیں ہیں، یہ فرشتوں کی صفیں ہیں، یہ شہداء کی صفیں ہیں، اور یہ عام لوگوں کی، عام مسلمانوں کی صفیں ہیں، انسانوں کی صفیں ہیں. لیکن اللہ عز الجلال قرآن کے ماہر کو، قرآن کے قاری کو، الماہر بالقرآن، جس کو قرآن کی تلاوت اور علم کی مہارت ہے، تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے، قرآن سے جڑا رہتا ہے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ عز الجلال انسانوں اور بشر کی صفوں سے نکال کر کن کی صفوں میں اللہ کھڑا کریں گے؟ مقرب لکھنے والے اور پیغام پہنچانے والے، عزت والے فرشتوں کی صفوں میں اللہ قرآن کے قاری اور حافظ کو کھڑا کر دیں کہ بھئی تم بشر اور انسانوں میں نہیں کھڑے ہوگے، تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے تو تم جو بالکل معصوم ہیں فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہو. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر. اور ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بیٹے کو، اس بچے کو کہ جس نے قرآن ختم کیا، اور اس بیٹے کو کہ جس نے قرآن کی منزل دہرائی. بڑے خوش نصیب ہیں. ان کو مبارک، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو مبارک. اچھا ویسے یہاں قرائے کرام کوئی ہیں حفظ قرآن والے یا بیٹھے ہیں؟ کون سے؟ کیڑے قاری صاحب نے؟ کون نہیں بیٹھے ہیں؟ اچھا چلو، علماء تو ہیں، علماء کو پتہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کو ایک ایک آیت کتنی دفعہ پڑھے تو اس کو یاد ہوتی ہے. کیوں جی، کیا اندازہ ہے کہ یہ جو قاری صاحب سبق دیتے ہیں آدھا ورقہ یا 3 سطریں یا 4 لائنیں جو قرائے کرام سبق دیتے ہیں، یہ کہاں حافظ ہے جو آج جس کا ہے تاج پوشی ہے؟ جی آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں کہ جو قاری صاحب آپ کو سبق دیتے تھے تو وہ کتنی دفعہ آپ اس لائنوں کو دہراتے تھے تو آپ کو سبق یاد ہو جاتا تھا؟ 6 دفعہ. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، شاباش. یعنی ایک ایک آیت کو کتنی دفعہ دہراتے تھے؟ 6 دفعہ. تو اس میں جتنے حروف ہوں گے، جتنے حرف ہوں گے، ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی بھائی؟ 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سب کو یاد ہے. اس میں کتنے حرف ہیں؟ 19. کتنے حرف ہیں؟ 19. صرف آدمی اتنا پڑھے نا ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں؟ 100 ہاں جی 190. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. 190 نیکیاں اس بچے کے کھاتے میں، 190 نیکیاں اس کی امی کے کھاتے میں، 190 نیکیاں اس کے ابو کے کھاتے میں. ابو یا بابا کہتے ہیں آج کل، بابا ماما. اور 190 نیکیاں اس کے اس استاذ کے کھاتے میں جس نے اس کو بسم اللہ پڑھائی.
اور جب آپ اسی بسم اللہ کو 7 دفعہ دہرائیں گے یاد کرنے کے لیے، اور پھر پورے قرآن کے حروف کتنے ہیں اور ہر حرف کو یاد کرنے کے لیے آپ نے 6 دفعہ 10 دفعہ دہرایا، سبق سنایا، سب کی پارہ سنایا، منزل پڑھی، اور پھر تراویح میں قرآن سنایا، سارا دن اس پارے کو یاد کر کر کے، تو ایک ایک حرف کے بدلے جو 10 نیکیاں ملیں گی، تو کیا دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ اس حافظ قرآن اور اس کے والدین کے کھاتے میں کتنی نیکیاں جمع ہوں گی؟ یہ دنیا میں کوئی ہے ایسا کیلکولیٹر؟ تو بھائیو، قرآن خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پہ لگاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، خوش نصیب ہو، یہ بچے بھی خوش نصیب ہیں، آپ بھی یہ سعادت حاصل کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن حفظ کروائیں، آپ کے دروازے کے سامنے حفظ کا مدرسہ ہو، اور بندہ خود بھی نہ قرآن پڑھنا جانتا ہو نہ اس کے بچے جانتے ہوں، تو اس سے بڑی بدبختی کون سی ہے؟ میں اس ٹاؤن کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت بڑا ٹاؤن ہے، نہر کے اوپر بہت بڑا گارڈن ہے، بڑی سب سے مہنگی وہاں جگہ ملتی ہے۔ تو ان کا جو مالک تھے وہ فوت ہوئے، تو جنازے کے لیے میں گیا، تو ان کا بیٹا باہر رہتا تھا، باہر پڑھتا تھا، تو وہ آئے تو کہنے لگے جی یہ بیٹا بہت رو رہا ہے، بڑا صبر نہیں کر رہا، تو ذرا آپ ان کو سمجھائیں۔ تو میں نے تھوڑی سی یعنی تسلی دی، اور پھر میں نے کہا بیٹا آپ نے جنازہ پڑھا ہے اپنے ابو کا، تو آپ کو جنازے کی دعا آتی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ اچھا، میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ابو نے آپ کو برطانیہ بھیج کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ کو پڑھایا، لیکن قرآن نہ پڑھا سکتا، وہ باپ بھی بد نصیب اور یہ بیٹا بھی بد نصیب۔ اس دولت کا کیا فائدہ بتائیے مجھے؟ جس بیٹے کو اتنی دعا یاد نہ ہو والدین کے لیے، رب ارحمہما، کیوں بھئی کیا ہے؟ پڑھیں آپ سارے، اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے پڑھنی ہے، یا زندہ بھی ہوں پھر بھی پڑھنی؟ کیوں جی علماء کرام، زندہ ہوں پھر بھی پڑھنی ہے؟ اچھا، تو آپ لوگ سجدوں میں پڑھا کریں، تشہد میں پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ والدین کے لیے اس سے بہترین دعا اور کوئی نہیں جو اللہ ذوالجلال نے، پیدا کرنے والے نے خود ہمیں سکھائی کہ تم اپنے ماں اور باپ کے لیے ان الفاظ سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو گیا۔ تو بچوں کو قرآن پہ لگاؤ، خود بھی قرآن پہ لگو، بڑے بھی قرآن پہ لگو، ہماری بیٹیاں بھی قرآن پہ لگیں، بڑی خواتین بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ہاتھ میں پارا اور قرآن ہو اور موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ قرآن کو عام کر دیں۔ سب سے بڑی امت کی خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہر دل میں، ہر گھر میں، ہر دکان میں، ہر گاڑی میں پہنچا دیں۔ کہ سفر کر رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور ساتھ مالک بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید۔ زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھے۔ یہ ہمارے شیخ
اسحاق صاحب کی گاڑی میں قرآن ہوگا میرا خیال ہے، یہ جب لاہور جاتے ہیں گرائی کرنے کے لیے تو لاہور تک جاتے جاتے 3-4 بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیتے. کیوں جی اپنے شیخ صاحب؟ ہاں اچھا موبائل میں پڑھ لے، چلو موبائل میں پڑھ لیا. اللہ ذوالجلال ان بچوں کو مبارک بنائے، ان کے اساتذہ کو بھی. یہ سب سے اعلیٰ ہیں. اعلیٰ تعلیم کون سی تھی جو میں نے سبق آپ کو یاد کرایا تھا؟ قرآن اور سنت. اور جس کو یہ علم مل جائے وہ سب سے اعلیٰ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ. اور اس کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، اور پوری امت کے کیا تھے؟ امیر المومنین اور خلیفۃ رسول اللہ. رسول اللہ کے خلیفہ بھی تھے. اور ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ نماز پڑھائیں، خطبہ دیں، درس دیں اور جنازے پڑھائیں. ہمارے نا کئی ہمارے بھی خود مولوی ہم جو ہے نا، ہم کہتے ہیں لوگ تو ہمیں حقیر سمجھتے ہیں جی، ان کا کام ہے مسجدوں میں نماز پڑھانا، خطبہ دینا، درس دینا، جنازے پڑھانا. یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ اچھا مسجد نبوی کا خطیب کون تھا جب اس کو بنایا ہے؟ کیوں بھائی کون ہے وہاں؟ کون خطبہ دیتا تھا؟ کوئی پتہ نہیں. آپ بتاؤ نا، عوام سے بتاؤ. مسجد نبوی جب بنی ہے مدینہ میں تو وہاں جمعے کا خطبہ کون دیتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیں کون پڑھاتے تھے؟ لوگوں کو قرآن کون پڑھاتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے جنازے کون پڑھاتے تھے؟ اگر یہ کام حقیر ہوتے اور یہ کام کرنے والا حقیر ہوتا تو اللہ ذوالجلال کبھی بھی اس کائنات کے سب سے عظیم احسان کی ڈیوٹی نمازیں پڑھانے پر، خطبہ دینے پر، درس دینے پر اور قرآن پڑھانے پر، جنازے پڑھانے پر نہ لگاتا. ہم یہ کام کرنے والوں کو اپنا ملازم سمجھتے، اپنے سے کمتر سمجھتے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگوں سے کمتر تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے تو پھر ان کی ذمہ داری میں کیا تھا کہ مسجد میں خطبہ بھی دیں گے. مسجد نبوی کے خطیب آپ کی وفات کے بعد کون بنے؟ ابو بکر بنے. اور نمازیں امام کون بنے؟ ابو بکر بنے. لوگوں کو قرآن سنانے والے، درس دینے والے اور لوگوں کے جنازے پڑھانے والے کون بنے؟ ابو بکر بنے. ان کی وفات کے بعد مسجد نبوی کے خطیب کون بنے؟ عمر بن خطاب، جن کا نام سن کر آج بھی دنیا کفر کانپتی ہے. اور آج بھی اسلام اور صحابہ کے دشمنوں کے سامنے اگر عمر کا نام لیں اور امیر معاویہ کا نام لیں تو ان کے دل جل جاتے ہیں، اور جلنے بھی چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں صحابہ میں وہ یا تو حضرت عمر کے دور میں ہوئیں یا پھر عثمان غنی کے دور میں ہوئیں جو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے. اور ان کے بعد سب سے فتوحات کسی بھی صحابی کی امارت اور خلافت میں وہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں. تو اب ان کا نام لیں گے تو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو تکلیف تو ہوگی. تو بھائی مبارک ہو ہمارے شریف صاحب کو. میں نے تو پہلی دفعہ یہ مسجد دیکھی، شاید ایک دفعہ پہلے بھی دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی ہے. تو خوشی ہوئی ہے کہ چلو اسی انہوں پڑھائی وچ نکما ہی سمجھتے سن، لیکن انہیں ماشاءاللہ ساڑھے تو زیادہ کام کیا. کیوں بھائی؟ اسی تو ایویں بس وہ زارا بھائی حسرے وہ انہوں پڑھاؤندے رہے نا جی. تو
جو ہم نہ کر سکے وہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے کیا ہے۔ اللہ اس کو صحت بھی دے، لمبی زندگی دے، ان بچوں کو اللہ مبارک بنائے جنہوں نے حفظ کیا، منزل اور گردان نکالی، ان کے والدین کو مبارک بنائے، اس جگہ کو اللہ مبارک بنائے، ساری انتظامیہ کو اللہ برکتیں دے، اور ان اداروں کو اللہ عز الجلال اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ دن رات ترقی کریں، دن رات ترقی کریں، اور آپ ایسے اداروں کے خادم بن کر قیامت کے دن اٹھیں کہ آپ کا نام ایسے مدارس کے خادموں میں اللہ عز الجلال لکھ دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، یہ ہمارے بیٹے حضرت قاری بلال معاصہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور ان کی زبان میں اللہ نے جو حلاوت اور مٹھاس رکھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کرام کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں، یہ اشعار بناتے بھی رہتے ہیں، خود شاعر ہیں، اور پھر اس کو ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اور ان کی صحت، علم، عمل اور زندگی میں بہت ہی برکت نصیب فرمائے، اور ان کی دعوت میں بھی اور ان کے کلام میں بھی اللہ عز الجلال برکت ڈال دے۔ پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک نظم پڑھی اور وہ میڈیا پر وائرل ہو گئے، وہ ہمارے مجموعے میں بھی کسی نے بھیج دی۔ کئی دفعہ انسان کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ اس کی نیت کوئی خراب نہیں ہوتی، مقصد اور نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، اور جو الفاظ بھی بولے ہوں وہ بھی کوئی اتنے قابل اعتراض نہیں ہوتے جتنے حسد کرنے والے اور خواہ مخواہ کیڑے نکالنے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے دو طرح کی مکھیاں دیکھی ہوں گی، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک یہ دوسری مکھی ہے۔ تو شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ، خوشبودار پھول ہیں جی، چمکتے پھول، ان پہ بیٹھتی ہے۔ کبھی آپ نے شہد کی مکھی کو گندگی کے اوپر بیٹھتی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسری مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ بیٹھتی گندگی پہ۔ اس طرح بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا برا بن جاتا ہے کہ وہ مفتاح الشر، وہ شر کی چابی بن جاتے ہیں، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مفتاح الخیر، وہ خیر اور برکت کی چابی بنتے ہیں۔ جہاں بھی گزریں گے خیر کو پھیلاتے جائیں گے، اچھائی کو پھیلاتے جائیں گے، ہلا شیری دیتے جائیں گے، اور کوئی کمزوری ہو بھی تو اس کی اصلاح بھی کر دیں گے، اور الگ اس کو بٹھا کر سمجھا بھی دیں گے۔ لیکن جو بدقسمت ہو، مفتاح الشر ہو اور گندی مکھی کی طرح ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جس کی توجیہ صحیح بھی بن سکتی ہے، اس کی توجیہ غلط بنا کر پیش کریں گے، اور لوگوں کو اس کے خلاف ابھاریں گے، اور اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ جیسے میرے پاس بڑا علم ہے۔ ہمارے اس بیٹے نے ایک نظم پڑھی جس میں اس طرح کے الفاظ تھے۔ ویسے مجھے تو بھائی کوئی نظمیں یاد نہیں رہتی، نہ میں نے کوئی یاد کی ہیں، لیکن مجھے مفہوم یاد ہے۔ یہ بیٹے بلال معاذ نے، شیخ صاحب نے بھی سنی ہوں گی۔ السلام علیکم۔ تو اس نظم کا مقصد یہ تھا کہ بھائی لوگوں نے جو آپس میں فرقہ واریت کے جھگڑے بنائے ہوئے اور الگ الگ اپنی دکانیں بنائی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے،
وہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو انہوں نے اشعار پڑھتے پڑھتے صحابہ کی عظمت پہ اور ازواج مطہرات کی عظمت پہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لخت جگر ام کلثوم جو کس کی بیوی تھی؟ سیدنا علی کے داماد کون تھے؟ کیوں بھائی عمر بن خطاب تھے۔ سیدنا علی کے داماد کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آدمی نے اپنی بیٹی کہاں دینی ہوتی ہے کہیں، تو وہ اچھی جگہ اور اچھا بچہ تلاش کرتا ہے یا برا تلاش کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، کسی کو بیٹا بنانا ہے، اور بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ساری زندگی کے لیے دے دینا ہے، تو کوئی اچھا آپ رشتہ تلاش کریں گے یا اپنی بیٹی کی زندگی اور آخرت برباد کرنے کے لیے کسی منافق اور کسی برے شخص کے ساتھ اس کی شادی کریں گے؟ پہلے یہ بتاؤ، اچھے کے ساتھ کریں گے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی سیدہ فاطمہ کے بطن سے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی اور سیدنا علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا نکاح کیا۔ بڑا خوبصورت، بڑا خوبصیرت اور بڑا انسان، جس کے سوچ اور فکر پر اللہ نے قرآن مجید میں 20 سے زیادہ آیتیں اتاری، اور ایسی شخصیت کو منتخب کیا اپنا داماد بنانے کے لیے اور اپنی بیٹی دینے کے لیے، کہ جن کا نام عمر بن خطاب ہے۔ تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ دشمنی کی یا خیرخواہی کی ہے؟ بتائیے۔ اگر ہم سیدنا عمر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تنقید کریں گے تو یہ ڈائریکٹ کس کے اوپر جائے گی؟ سیدنا علی کے اوپر، کہ اگر یہ اتنے ہی برے تھے، اتنے ہی ظالم تھے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے ان کا دروازہ توڑ کر، دروازے کو آگ لگا کر ان کا بازو توڑا اور ان کا حمل گرا دیا، اگر اتنے ہی برے تھے کہ یہ خلافت کے غاصب اور چور نکلے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے برے شخص کو اپنی بیٹی نکاح میں دینی چاہیے تھی۔ یہ تان کس پر آئے گا؟ یہ سارا گالی گلوچ کس پر آئے گا؟ اللہ معاف فرمائے، یہ یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے نا، صحابہ کی عظمت، ان کی محبت، ان کی کرامت اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو پھر نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث رسول بچے گی، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بچے گی، اور نہ اہل بیت کی عظمت بچے گی۔ اہل بیت بھی پھر وہ آپ کس کٹہرے میں کھڑا کریں گے بھائی؟ اگر حضرت عمر اچھے آدمی نہیں تھے تو پھر ان کو بیٹی دینے والا کیسا ہوگا؟ بتائیے۔ اگر سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، یہ اگر پکی سچی طاہرہ مطہرہ مسلمان نہیں تھی، تو پھر جس شخص نے ساری زندگی ان کو بیویاں بنا کر ان کے بستر میں رہیں، وہ شخص کیسا ہوگا؟ بتائیے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے برے تھے جتنے کے لوگ بناتے ہیں، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ صلح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ صلح کی جاتی ہے۔ سیدنا حسن ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پوری خلافت ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کام انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟
کیوں جی بتائیے؟ اچھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی تعریف کی۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے شام میں 20 سال تک سیدنا حسین اور جب تک سیدنا حسن زندہ رہے شام میں جاتے رہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑی خدمت اور تحفے اور ہدیے وہ ان کو دیتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی محبت میں، اور یہ ان کے تحفے اور ہدیے قبول کرتے۔ تو کیا جو شخص ان کے باپ کے ساتھ لڑتا رہا ہو اور برا شخص ہو، اسلام کا دشمن ہو، تو ان کو ان کے ہدیے اور تحفے قبول کرنے چاہیے تھے؟ یہ تو سارا جو زد ہے وہ اہل بیت کے اوپر پڑتی ہے۔ تو ہمارے بیٹے نے اس سلسلے میں بڑی اچھی ایک نظم پڑھی، انہوں نے کہا کہ رولا پنجاں دا نہیں، یعنی جس کو یہ کہتے ہیں نا پنجتن پاک، ادا کوئی رولا نہیں، اس کو ان کو ہم الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ 5 کسے کہتے ہیں بھائی؟ 5 کسے کنہیں کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنے آپ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین۔ تمام اہل سنت کے لوگ اور آپ اہل حدیث اور ہر مسلمان ان 5 کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ان 5 کو مانتا ہے، ان کو بھی مانتا ہے اور دوسروں کو بھی مانتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ یہ بھی پاکیزہ ہیں اور آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں اور آپ کے اصحاب بھی پاکیزہ ہیں، تو ان 5 میں تو کوئی روڑا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی 5 میں تو کوئی روڑا ہی نہیں، اور 12 کا بھی کوئی رولا نہیں، کہ اس لیے کہ جو وہ امام ہیں، یعنی جن کو ہمارے حضرات امام کہتے ہیں یا معصوم کہتے ہیں، وہ ان میں کون ہیں؟ سب سے پہلے سیدنا علی ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں یا نہیں؟ سیدنا علی سے بغض رکھنے والا، ایمانی بغض رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور دوسرے کون ہیں امام؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے ہیں کہ نہیں؟ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں کہ نہیں؟ ان کے بیٹے علی زین العابدین، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کے بیٹے محمد باقر، وہ بھی ہمارے امام ہیں، اور ان کے بیٹے جعفر صادق، وہ بھی ہمارے امام ہیں۔ تو ہم تو ان کا احترام بھی کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی احادیث بھی ہیں، بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، اور سیدنا محمد باقر رحمہ اللہ ان کی بھی احادیث ہماری صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، اور سیدنا علی زین العابدین ان کی احادیث بھی ہماری کتابوں میں ہیں، اور سیدنا حسن اور حسین ان کو تو ہم جنت کے شہزادے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کہتے ہیں۔ تو انہاں دا تو کوئی روڑا نہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایسے مانتے ہیں جیسے ہمیں قرآن کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ 5 پاکیزہ ہیں، اور سارے اہل بیت بھی پاکیزہ ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں، اور ان میں تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اب جھگڑا کس میں ہے؟ جھگڑا ہے 4 میں۔ ہم کہتے ہیں 4 ہی صحیح، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ایک صحیح، باقی سارے منافق۔ کیوں بھائی؟ جیسے ہم ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، 5 کو پنجتن پاک بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی پاک مانتے ہیں،
ہم جب لفظ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں، اور ان میں 5 ان کو بھی شامل کر لیں، یہ 17 بن گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں 5، ہم کہتے ہیں کہ بھئی دوسروں کو بھی جو اللہ نے ان کو پاکیزہ قرار دیا آپ ان کو بھی شامل کر لو، لیکن 5 میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا ہمارا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں یہ 5 بھی پاکیزہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ 5 کے پاک ہونے میں جھگڑا نہیں۔ اور جو 12 جو بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ صحابہ ہیں، اور ہماری کتابوں میں ان کی احادیث ہیں سیدہ فاطمہ کی۔ اچھا میں آپ کو عجیب بات سناؤں شیخ صاحب، کہ جو ان حضرات کی صحاح اربع ہے نا، صحاح اربع یعنی جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بخاری مسلم ہے، یہ ہماری بخاری مسلم ہے، ان میں سیدہ فاطمہ کی کوئی روایت ہی نہیں، اور ہماری بخاری مسلم میں سیدہ فاطمہ کی بھی روایت ہے، ان میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت ہی نہیں۔ اور ہمارا جو ہم ماشاءاللہ وطر پڑھتے ہیں، کیوں بھائی وطر پڑھتے ہیں نا آپ، تو قنوت وطر کوئی سنائے گا، کوئی پڑھے گا قنوت وطر کیا ہے بھائی؟ قنوت وطر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ پتہ کس نے یہ بیان کیا؟ یہ کسی صحابی نے اس دعا کو اور اس کو روایت نہیں کیا، کسی صحابی نے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کی بیان کردہ حدیث اور ان کی بیان کردہ سنت کے مطابق جتنے اہل حدیث ہیں وہ اپنے وطر اس کے مطابق پڑھتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جھگڑا پنجاں تے ہے کون نہیں، اور نہ جھگڑا دوسرے امامہ دا ہے، وہ ساڑھے امام نے، ہماری کتابوں میں ان کی احادیث ہیں، اور ہم ان کی بیان کردہ صحیح احادیث کے مطابق اپنی نمازیں بناتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو جھگڑا تو اگر آ کر پڑتا ہے تو پھر وہ چاروں میں پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاروں کو مانو، وہ کہتے ہیں نہیں ایک کو مانیں گے 3 کو نہیں مانیں گے۔ یہ انہوں نے کوئی بات کی، اور آگے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ازواج مطہرات، سیدنا علی کی بیٹی، اور یہ باتیں بھی ذکر کی، لیکن نہ وہ کسی کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی کہ پنجاں دا کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ کوئی لوگ اسی کو لے کر بیٹھ گئے، لو جی اے دھیان دینے کہ پنجتن پاک ہی نہیں، باقی پاک ہی کو نہیں، اپنے کوڑوں ہی گل لا لی، اپنے پاس سے بنا لی، اور اس سے ہمارے بیٹے پر بڑے کلپ اور یہ شیعوں کا مہدی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، پتہ نہیں رافضی ہیں، یہ ہیں۔ کوئی آدمی کو اللہ سے بھی کوئی شرم کرنی چاہیے، اور لوگوں سے بھی شرم کرنی چاہیے کہ آگے پیچھے والے بھی اشعار پڑھ لیں، وہ بھی سن لیں۔ کیا رافضی یہ کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں سوئے ہوئے ہیں وہ اس امت کی سب سے مقدس ہستیاں، ان کو مانتے ہیں رافضی؟ تو جب اسی نعت میں صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے، ازواج مطہرات کی تعریف ہو رہی ہے، اور صرف ایک بات کو لے کر وہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ بھائیو ہمارے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ ہم تو ان 5 کو بھی مانتے ہیں، 5 کو بھی مانتے ہیں، اور جو دوسرے ائمہ آپ ان کو معصوم کہتے ہو، ہم ان کو اپنے امام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ان کی احادیث لیتے ہیں، ان میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو چاروں میں ہے، آپ ایک مانتے ہیں، ہم چاروں مانتے ہیں۔ تو اگر اسی چیز پر ہی سارے اکٹھے ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے۔ کیا یہ فکر کوئی رافضیوں کی ہے؟ کوئی صحابہ کے دشمنوں کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ پتہ نہیں مفتاح الشر کہیں یا
جو گندگی پہ بیٹھنے والی مکھیاں ہیں وہ کہیں کہ کسی کی بات کو درمیان سے لے کر ادھر ادھر سے الگ کر کے اور اس کا اپنے دماغ کے مطابق مفہوم بنا کر کسی پر کیچڑ اچھالنا، یہ کسی عام مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، جے کہ کسی عالم دین اور کسی مناظر کا یہ کام ہو۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں ہدایت دے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی زندگی میں برکت فرمائے اور ان کو اور زیادہ حق بیان کرنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، اہل سنت اہل حدیث کے منہج اور ان کے عقیدے پر ہیں۔ اللہ ان کو اس پر استقامت بھی دے اور آگے اور زیادہ یہ احتیاط کریں کہ کسی بدبخت کو کوئی موقع ہی نہ ملے کہ وہ کسی بات کو لے کر لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔